السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بات پڑھ لے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو مسائل شرعیہ تک پہنچی ہے، وہ مسائل فقہ شریعت کے، وہ مسائل جن کا سیکھنا جاننا ہر مومن مومنہ پر واجب اور فرض ہے، اور روزمرہ کے مسائل جن کا سامنا واسطہ روزانہ ہر شخص کو پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا سیکھنا ظاہر ہے کہ واجب ہے، اس لیے ہم وہ گزارش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے جمعۃ المبارک تک ہماری گفتگو مطہرات میں استحالہ تک پہنچی تھی۔ یہ استحالہ مطہرات میں سے استحالہ گزارش کیا تھا کہ ایک چیز کا نجس چیز ہے، اس کا دوسری حالت میں ایسے بدل جانا کہ اس کی جنس تبدیل ہو جائے، ظاہری حالت بھی اور جنس بھی بدل جائے۔ اب عرف عام میں اسے وہ پہلے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے بلکہ دوسرے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ مثلا پہلے لکڑی ہے، نجس ہو گئی، جل کر راکھ ہو جائے، اب اسے راکھ کہیں گے، اس کی حالت لکڑی سے راکھ میں تبدیل ہو چکی ہے، جنس بدل گئی ہے۔ تو اب وہ جنس تبدیل ہوئی ہے تو پھر وہ پاک ہو جائے گی، وہ جل کر پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح مثال دی تھی کہ کتا نمک کی کان میں گر جائے، اگر کتا جو ہے وہ نمک بن جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی چیزیں، یعنی کوئی بھی نجس چیز جب ایک اور جنس میں تبدیل ہو جائے اور وہ جنس پاک ہو، وہ جنس پاک ہو تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اس میں شرط یہ خاص یاد رکھنے کی ہے کہ جنس چینج ہونی چاہیے۔ اگر صرف ظاہری حالت بدلی ہے، جنس تبدیل نہیں ہوئی تو پھر وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ مثلا گندم نجس ہوئی، اس کا آٹا بنا کر روٹی بنا لی جائے، وہ جنس بدلی ہے جی، جنس نہیں تبدیل ہوئی، وہ صرف اس کی حالت بدلی ہے، جنس تبدیل نہیں ہوئی، لہٰذا وہ نجس ہی رہے گی۔ یہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آگ اسی طرح پاک کر دیتی ہے جی، آگ پہ مثلا وہ نجس ٹماٹر ہے، نجس کچھ چیز ہے پک رہی ہے جی، آگ پاک کر دے گی، تو آگ سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی ہے۔ وہ نجس گندم یا نجس جو ہے وہ آٹا تھا تو وہ آگ کی وجہ سے پاک، توے پر پکنے کی وجہ سے یا تندور میں وہ پاک نہیں ہوا بلکہ وہ نجس ہی رہے گا۔ یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہو، اگر جنس بدلی ہے تو پھر پاک ہوگا۔ اسی طرح وہ لکڑی جلی ہے، جل کر کوئلہ ہوئی ہے، راکھ نہیں ہوئی، کوئلہ بنی ہے، ابھی راکھ نہیں ہوئی، تو وہ کوئلہ جنس چینج نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کوئلے سے احتیاط ضروری، یعنی نجس لکڑی سے اگر بنا ہوا کوئلہ ہے تو اس سے احتیاط جو ہے وہ فقہاء کے نزدیک ضروری ہے، احتیاط واجب اسے قرار دیا ہے کہ اسے احتیاط واجب کے طور پر پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا مطہر ہے جی انتقال۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا۔ یہ مطہر کیا مطلب ہے؟ مطہر یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا، یا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے، انسان کا خون بھی نجس ہے، ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا
خون جہندہ جو نئے ہیں ان کے لیے یعنی جن کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہے، اسے خون جہندہ کہتے ہیں۔ انسان کا اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون نجس ہے۔ اب یہی خون اگر ایسے بدن میں منتقل ہو جائے کسی دوسرے حیوان، وہ ایسا حیوان ہے کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، ایسا حیوان جو خون جہندہ نہیں رکھتا، یہ نجس خون اگر اس کے بدن میں منتقل ہو جائے اور اس کے بدن کا حصہ بن جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، پھر وہ نجس نہیں رہے گا۔ مثلا کوئی کیڑا ہے، مثلا آج کل وہی مچھر، پہلے بھی یہ مثال بلکہ گزارش کر چکا ہوں کہ مچھر ہمارے بدن پر آ کر بیٹھا ہے، ہمارا خون جب وہ چوس گیا اس کے بدن میں چلا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، وہ ہمارا ہی خون ہے، لیکن جب اس کے بدن میں چلا گیا تو اب ہمارا خون نہیں رہا بلکہ وہ مچھر کا خون ہو گیا۔ اسی طرح کوئی اور کیڑا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، اگر اس کے جسم کا حصہ بنے، یہاں پہ یہ شرط ہے کہ اس کے بدن کا حصہ بنے تو پاک ہوگا۔ اگر اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتا بلکہ وہ جس میں منتقل ہوا ہے وہ چیز صرف اس کے لیے ظرف قرار پاتی ہے، ایک برتن مثلا آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر بھینسوں کو اگر ادھر کیا نام ہے پانیوں میں، وہ چھپڑ کیا کہتے ہیں، اس میں اگر نہلایا جائے یا چلے جائیں گندے پانی میں، اکثر وہ ہوتے ہیں جونک جسے کہتے ہیں، جسے پنجابی میں جلم بھی کہا جاتا ہے، جونک کہتے ہیں، اور پتہ نہیں یہاں کی محلی زبان میں آپ لوگوں کو تقریباً جونک ہی، ہاں جلم۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جونک، اب وہ جونک جو ہے وہ اس خون چوستی ہے، انسانی بدن کا بھی خون چوستی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دوروں میں جب حجامہ کا انتظام، اب بھی یہاں پر تو بہرحال پاکستان میں تو نہیں دیکھا، ایران میں تو خود بھی کراتے تھے حجامت، یعنی مختلف بدن کے اعضاء سے خون نکالنا، حجامت ایک بہترین طریقہ علاج ہے، اور خود اس حجامت کی دعا اگر پڑھیں، دعا، اور اس دعا کا مطالعہ کریں تو اس دعا کے معانی پر غور کیا جائے، تہذیب الاسلام میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک جملہ ہے جو حجامت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اے خدایا اس حجامہ کے ذریعہ سے میرے تمام امراض کو دور فرما، یعنی حجامت جو ہے یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے جس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ممکن ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اب البتہ یہاں پر ظاہر ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت اگر کہیں پر ہو رہا ہے حجامہ تو اس طرح نہیں ہے یقیناً، لیکن ایران کے اندر یا وہ جو اگر کوئی شیعہ ہے جس نے بنایا ہے اور وہ تہذیب الاسلام یعنی معصومین علیہ السلام کے تہذیب آل محمد کے مطابق کرے تو معصومین نے اس میں ہر چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس دن دوران خون جو ہے وہ کس جگہ پر ہوتا ہے اور کس دن حجامت کرانی چاہیے، حتیٰ کہ وقت بھی معصومین نے بتایا، یعنی بدھ کو کرائیں، سوموار کو کرائیں یا کس دن کرائیں، اب میرے ذہن میں نہیں ہے وہ ایام، کس دن میں کرایا جائے تو وہ صحیح ہے، اور کس دن کرایا جائے تو وہ زخم صحیح نہیں ہوگا جلدی، کس دن کرایا جائے تو فوراً زخم بھی جلدی بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کس دن کرایا جائے تو وہ گندا خون جو ہے وہ کس جگہ پر، مثلا منگل والے دن، یا جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کہ منگل والے دن کے لیے منع فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح فرمایا ہے کہ فلاں دن اگر کیا جائے تو وہ خون جو ہے فلاں جگہ پر ہوتا ہے، جو گندا خون ہے بدن کا تو اس مقام پر ہوگا، اس جگہ پر اگر کیا جائے گا تو وہ سارے بدن کا گندا خون جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب یہ جونک میں یہ خاصیت ہے کہ یہ بھی صاف خون نہیں چوستی ہے، یہ صاف خون نہیں چوستی ہے، یہ بدن میں جب آتی ہے تو یہ وہاں پر چمٹے گی جہاں پر گندا خون ہوگا، جہاں پر گندا خون ہے اسی جگہ پر یہ جا کر چمٹ جائے گی، ویسے یہ سفر کرتی رہے گی بدن میں، جہاں پہ گندا خون ملا وہاں پر جا کے چمٹ گئی۔ اب یہ ہے کہ
جہاں پر وہ طریقہ حجامت کا، حجامہ کا میسر نہ ہو، وہاں پر اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، اور چلاتے رہے ہیں سابقہ ادوار میں، اور اب بھی چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے خود وہ کیا ہوا ہے کہ مثلاً وہ جونک ایک دو لے کے اس کو اپنے بدن پر جو ہے وہ چڑھا دیں، وہ جہاں پر بھی ہوگا وہ جہاں پر اپنا ٹیکا لگا لے گی، اور وہ خون چوس کے خود بخود اتر جاتی ہے، کوئی تکلیف اور مشقت بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک حجامت جو ہے ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو جونک ہے جب ہمارا خون چوستی ہے تو اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتا، وہ خون وہ بالکل اس کے لیے صرف ایسے ہی ہے جیسے گلاس کے اندر کوئی چیز پانی بھر کے رکھا ہے مثلا، اور اس کے بعد اگر اس جونک کو نچوڑا جائے تو وہ خون ویسے ہی باہر بھی نکل آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے صرف برتن ہے، ظرف ہے، اس کے بدن کا حصہ نہیں ہوا تو وہ خون نجس ہی رہے گا۔ جب ہمارا خون جونک کے بدن میں جا منتقل ہوگا، کیونکہ اس کے بدن کا حصہ نہیں بنا ہے، اس لیے وہ خون نجس ہی رہے گا۔ اس کو بعد میں اگر نکالا بھی ہے مثلا تو وہ نجس ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور اس طرح کا جانور یا پرندہ، یا یہ صرف خون کے لیے نہیں ہے، باقی نجاسات بھی، وہ جو نجاسات 11 گزر چکی ہیں، کوئی نجاست کسی دوسری چیز میں منتقل ہو، اب اس چیز کا حصہ شمار ہو، البتہ وہ چیز پاک ہو، وہ چیز پاک ہو تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد ہے جی انقلاب، مطہرات میں سے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے، انقلاب آپ جانتے ہیں کہ ایک انقلاب جو ہے وہ ہمارے خان صاحب بھی دعوے دار ہیں اس وقت لانے کے لیے، تو انقلاب کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نا آشنا ہو، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ مشہور ہے انقلاب تبدیلی۔ تو اب یہ ہے کہ مطہرات میں سے ہے انقلاب یہ ہے شراب کے لیے۔ شراب اگر خود بخود سرکہ بن جائے یا اس میں کسی خاص ترکیب کے ساتھ، مثلا اس میں نمک خاص طریقے سے ملایا جاتا ہے تو وہ سرکہ ہو جاتا ہے، شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ خود بخود سرکہ بن جائے یا کسی طریقے کے ساتھ اس کو سرکہ بنا دیا جائے تو وہ اب سرکہ ہو گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی، اب وہ نجس نہیں رہے گی بلکہ حلال اور پاک ہو جائے گی۔ شراب خود بخود یا کسی طریقے کے ساتھ اگر اسے سرکہ بنا دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد ہے جی اسلام آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کفر کی اقسام پہلے گزر چکی ہے نجاسات میں، کہ کافر کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل تھوڑی سی گزارش کر دی تھی۔ اب اسلام میں یہ ہے، دو چیزیں ہیں کہ آپ جانتے ہیں، ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان تو ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ علی ولی اللہ کا اقرار ایمان ہے، اس کے علاوہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ولایت امیر المومنین علیہ السلام و اوصیاء امیر المومنین علیہ السلام، ابنائے امیر المومنین علیہ السلام، یہ جو پاکیزہ حجتیں ہیں ان کا اقرار ایمان ہے۔ محمد الرسول اللہ تک ٹھہر جانا یعنی توحید و رسالت، یہ دو گواہیاں اسلام کہلاتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ اسلام، یعنی کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ ایمان اسی کے اندر علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا، یہ کلمہ ایمان ہے۔ پاک ہونے کے لیے اسلام کافی ہے، پاک ہونے کے لیے اسلام کافی ہے، یعنی اب وہ نجس نہیں رہا۔ اسی وجہ سے یہ اللہ نے آسانی فراہم کی، اب کھل کے نہیں عرض کر سکتا، یہ آسانی فراہم کی ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو وہ پاک سمجھا جائے، وہ پاک سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے رطوبتیں، مثلاً اس کا لعاب دہن ہو گیا، اس کے بدن کا پانی ہو گیا، یا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں پھر پاک شمار ہوں گی،
اور وہ اگر کوئی چیز کہے کہ پاک ہے تو وہ پاک ہی سمجھی جائے گی. وہ کسی چیز کو پاک کر کے دیتا ہے، یہ جی میں نے پاک کر دیا ہے، تو اسے پاک سمجھا جائے گا. اس کے ہاتھ کا ذبیحہ وہ بھی پاک اور حلال ہوگا. مثلا جانور ذبح کرتا ہے تو وہ سارا حلال ہے، یعنی اس پر مکمل مسلمان کے احکام. اگر یہ شک ہو کہ اس بندے نے کلمہ دل سے پڑھا ہے، اقرار اسلام دل سے کیا ہے، یا ایسے ہی بس معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے، جیسا کہ منافقین موجود تھے، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اظہار، بلکہ یقین بھی ہو، اگر یقین بھی ہو کہ اس کا پڑھا ہوا کلمہ جو ہے یہ صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے، جب تک وہ اپنے زبان اور عمل کے ساتھ توحید و رسالت یا اسلام کی مخالفت نہ کرے، اس وقت تک اسے پاک ہی سمجھا جائے گا. اس پر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، چاہے شک ہے چاہے یقین ہے. ایسا ہوا بھی صحیح. وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، ایک جنگ کے اندر کچھ افراد کو قتل کر دیا. تو سرکار نے حالانکہ بہرحال حکم دیا تھا، اس طرح اب تفصیل میں جاتے نہیں ہیں، تاریخ ہے وہ اکثر بزرگان وہ جانتے ہیں. مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس پر آیت بھی نازل ہوئی. تو سرکار نے ان سے کہا کہ آپ نے انہیں کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اقرار اسلام کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا سرکار وہ انہوں نے ظاہر میں کیا تھا، دل سے نہیں کیا تھا. تو آیت قرآن کریم نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ کیا تم نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تھا؟ دل کو پھاڑ کے تو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے. ظاہر دیکھو، ظاہر میں اگر اقرار توحید اور رسالت ہے تو پھر مسلمان ہے، اور اگر ظاہر میں خدا نہ خواستہ توحید یا رسالت میں سے کسی کا انکاری ہوتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم محمد و آل محمد معجل فرجم. اس کے بعد ہے جی تبعیت. طبعیت تے سے ہے، یہ وہ طبعیت نہیں ہے، یہ ہے طبعیت. طبعیت نہیں، طبعیت تے کے ساتھ، تا با عین یا تا. تو اب یہ ہوتا ہے تابع ہونا، تابع ایک چیز کا دوسرے کے تابع ہونا. یہ طبعیت بھی پاک کر دیتی ہے. یہ کیا مطلب ہے تابع ہونا؟ تابع ہونا مطلب یہ ہے کہ ایک نجس چیز ہے، وہ کسی دوسری نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی. ایک نجس چیز دوسری نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی. ایسے ہی نہیں کہ مثلاً میں یہاں پر کپڑا پاک کر رہا ہوں تو گھر میں پڑا ہوا کپڑا پاک ہو جائے، یا وہاں پر پڑا ہوا کپڑا، ایسے نہیں. مثلاً ہاتھ نجس ہوا ہے، اسے ہم پاک کر رہے ہیں. پاک کسے کر رہے ہیں؟ اس ہاتھ کو. یا یہ کپڑا نجس ہوا، اسے پاک کر رہے ہیں. اب پاک اسے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پاک ہوگا، یہ ہاتھ جو پاک کر رہا تھا یہ آٹومیٹک پاک ہو جائے گا. یہ اس کے تابع ہو کر پاک ہوا ہے، اس کی تبعیت میں پاک ہوا ہے. یہ بات واضح ہے جی. اسے کہتے ہیں تابع ہونا، تبعیت. اس کے پاک ہونے کی وجہ سے یہ خود بعد میں اس کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بعد میں دوبارہ پاک کیا جائے. یہ ہمارے ہاں اکثر یہ مغالطہ کر لیا جاتا ہے. بہرحال صفائی علیحدہ چیز ہے، لیکن پاک ہونے کے لیے جب مثلاً اب واش روم میں طہارت کی ہے، تو جب وہ مقام مخصوص پاک ہوا ہے تو جس ہاتھ سے پاک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ مقام پاک ہوا ہے تو وہ بھی پاک ہو چکا ہے، پاک ہو گیا ہے. اسی لیے تو آپ کپڑوں کو بعد میں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پاک ہو چکا ہے. مردے کو غسل دیا جا رہا ہے، نیچے جو تختہ بچھایا جاتا ہے، یا غسال جو ہے غسل دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نجس ہوا ہے میت کو چھونے کے بعد، غسل اپنی جگہ پر ہے، وہ غسل مس میت، لیکن ظاہری پاکیزگی ہاتھ کی. مثلا دوسری جگہ کو ہاتھ لگائے تو نجس نہیں ہے. مثلا جب تینوں غسل مکمل ہو جائیں گے، شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے جو اوپر میت کے کپڑا ڈالا ہوا تھا وہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا، البتہ تینوں غسل مکمل ہونے کے بعد. وہ تختہ جو نیچے ڈالا ہوا تھا جس پر میت تھی
وہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا جب 3 غسل مکمل ہو جائیں گے۔ ہاتھ بھی خود بخود پاک ہو جائیں گے غسل دینے والے کے جب 3 غسل مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کافر والدین میں سے کوئی یعنی والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہوگا تابع ہونے کی وجہ سے، یا بچہ ہے جو مسلمانوں کی قید میں ہے، بچہ ہے کافروں کا، مسلمانوں کی قید میں ہے، نابالغ چھوٹا بچہ ہے، اور اس بچے کے والدین میں سے، دادا دادی میں سے، چچا وغیرہ قریب و جوار کے رشتہ داروں میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا بچہ اگر مسلمانوں کی قید میں ہے تو وہ بھی، کیونکہ وہ مکمل طور پر تبعیت میں آ گیا ہے مسلمانوں کی، تو لہٰذا وہ پاک تصور کیا جائے گا جب تک کہ وہ ممیز ہو کر یا بالغ ہو کر نعوذ باللہ اسلام سے انحراف کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ خداوند رحمان الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔